السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والدیوس۔ ابھی آپ کے سامنے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی اور سنن نسائی کی، صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تینوں کتابوں میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے درست ہے، صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاثۃ لا يكلمهم لا ينظر الله اليهم يوم القيامة، ثلاثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القيامة۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یعنی ایسے تین لوگوں سے اللہ رب العالمین شدید غضبناک ہوگا، سخت غصہ ہوگا، اسی لیے ان کو نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ماں باپ کا نافرمان ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت و پیروی یہ ضروری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ان کی خدمت اور اطاعت یہ جنت میں لے جانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ان کا حق ادا نہ کرے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس کا عذاب اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ کہ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان میں سے سر فہرست نمبر 1 کون ہے؟ وہ العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 2، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت ہے۔ عورت لیکن چال ڈھال، لباس، حلیہ مردوں جیسا اختیار کرتی ہے، ایسی عورت ملعونہ ہے، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ مرد عورت دونوں برابر نہیں ہیں۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کا حلیہ اختیار کرے، اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مردوں کا حلیہ اختیار کرے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ ساخت میں پیدا کیا ہے، دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اب اگر کوئی عورت مرد بنے اور کوئی مرد عورت بنے، یہ انتہائی گھٹیا کام ہے۔ تو ایسی عورت جو مردوں کی نقالی اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، چال چلن میں، حلیہ و لباس میں، بناؤ سنگار میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، معاملہ یہ کہ بڑا سنگین ہے۔ نمبر 3، والدیوس، دیوس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنی بیویوں میں خباثت اور گندگی دیکھتا ہے، گناہ دیکھتا ہے، بے پردگی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، لیکن اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے، بے حس ہے، بے غیرت ہے۔ کھلی نگاہوں سے گھر کا سرپرست اور ذمہ دار دیکھتا ہے کہ میرے گھر کی جو خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، وہ غلط راستے پہ جا رہی ہیں،
فحش کاموں کی طرف جا رہی ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ منع نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی دیوس ہے، ایسا آدمی بے غیرت ہے۔ تو دیوس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہیں، ان تینوں کا گناہ بڑا شدید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تین لوگوں سے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ترین غضبناک ہے، شدید غصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔